نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان شریف کے متعلق میری امت کو خاص طور پر 5 چیزیں دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ نمبر 1، روزہ دار کے منہ کی بدبو جو بھوک کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2، ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعائیں مغفرت کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3، جنت ہر روز ان کے لیے سجائی جاتی ہے۔ پھر حق تعالی شانہ فرماتے ہیں، قریب ہے میرے بندے، دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں۔ نمبر 4، اس ماہ مبارک میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان المبارک میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ یعنی رمضان میں شیطان قید ہونے کی بنا پر روزہ داروں کو گناہوں پر نہیں ابھار سکتے، لیکن انسان کا نفس گناہ کرانے میں شیطان سے کم نہیں ہے اور گناہوں کا چسکا بھی گناہوں کی پٹڑی پہ چلاتا رہتا ہے، تاہم پھر بھی گناہوں کی کمی اور عبادت کی کثرت کا ہر شخص مشاہدہ کرتا ہے۔ اور نمبر 5، رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ اب دیکھیں، ہماری ادنی توجہ اور معمولی محنت ان خصوصی انعامات کا مستحق ہمیں بنا سکتی ہے۔ فکر اور دھن یہ ہونی چاہیے۔ حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ عنہ سے رمضان کا چاند نظر آنے پر یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان المبارک کی کیا حقیقت ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی ہو جائے۔ پھر قبیلہ خزاع کے ایک شخص نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، رمضان کے بارے میں ہمیں کچھ بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کے لیے جنت شروع سال سے اخیر سال تک سجائی جاتی ہے۔ جب رمضان شریف کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش الہی کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس سے جنت کے درختوں کے پتے ہلنے اور بجنے لگتے ہیں، اور عور عین عرض کرتی ہے، اے ہمارے رب، اس مبارک مہینے میں ہمارے لیے اپنے بندوں میں سے کچھ شوہر مقرر کر دیجئے جن سے ہم اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں اور وہ ہم سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ رمضان شریف کا روزہ رکھے مگر یہ بات ہے کہ اس کی شادی ایسی حور سے کر دی جاتی ہے جو ایک ہی موتی سے بنے ہوئے خیمے میں ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے کلام پاک میں فرمایا ہے، حور مقصورات فی الخیام، حوریں خیموں میں رکی رہنے والی، اور ان عورتوں میں سے ہر عورت کے جسم پر 70 قسم کے لباس ہوں گے جن میں سے ہر لباس کا رنگ دوسرے لباس سے مختلف ہوگا، اور ان میں سے ہر عورت کی خدمت اور ضرورت کے لیے 70,000 نوکرانی اور 70,000 خادم ہوں گے۔ ہر خادم کے ساتھ ایک سونے کا بڑا پیالہ ہوگا جس میں کئی قسم کا کھانا ہوگا، اور وہ کھانا اس قدر لذیذ ہوگا اس کے آخری لقمے کی لذت پہلے لقمے سے کہیں زیادہ ہوگی، اور ان میں سے ہر عورت کے لیے سرخ یاقوت کے تخت ہوں گے، ہر تخت پر 70 گدے ہوں گے، اور اس کے خاوند کو بھی اسی طرح سب کچھ دیا جائے گا، اور وہ موتیوں سے جڑے ہوئے سرخ یاقوت کے ایک تخت پہ بیٹھا ہوگا، اس کے ہاتھوں میں 2 کنگن ہوں گے۔ یہ رمضان المبارک کا ہر روزہ کا بدلہ ہے، خواہ جو شخص بھی روزے رکھے، اور روزہ دار نے روزہ کے علاوہ جو نیکیاں اور اعمال صالحہ کیے ہیں ان کا اجر و ثواب اس کے علاوہ ہے۔ مذکورہ ثواب صرف روزہ رکھنے کا ہے۔ اس حدیث میں رمضان کا روزہ کتنی عظیم شان فضیلت اس کے بارے میں بتلائی گئی۔ انسان دنیا کے مال و دولت کی خاطر جسمانی امراض کے پیش نظر سخت سردی اور سخت گرمی میں بھی بڑی سے بڑی تکلیف برداشت کر لیتا ہے اور صحت جسمانی کے لیے کھانا پینا ترک کر دیتا ہے۔ افسوس کہ آج کل بہت سے ہٹے کٹے تندرست و توانا لوگ رمضان شریف کے روزے نہیں رکھتے، گرمی اور ذرا سی بھوک پیاس اور معمولی بیٹری سگریٹ اور پان تمباکو کی طلب پوری کرنے کی وجہ سے روزے کھا جاتے ہیں اور سخت گناہ گار ہوتے ہیں۔ یہ بڑی بزدلی ہے، بے ہمتی اور بلکہ بڑی بے وفائی کی بات ہے کہ جس خدا نے جان دی، جسم دیا، اعضاء دیے اور شرف انسانیت بخشا،
اور بے شمار دنیاوی نعمتیں عطا کی، اس کے حکم سے اس کے لیے ذرا سی تکلیف گوارا نہیں، جبکہ اس پر حق تعالیٰ کی طرف سے بے شمار اجر و ثواب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی اور اس کے روزوں کو رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔